ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے یاد، اپنے فکر، اپنے ذکر کے لیے چن لیا اس پرفتن دور میں کہ جس میں ہر انسان اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ لوگوں کو بھول گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو فیشن ہے، ہر چیز ہے، وہ ان کے رائج ہوتے ہیں جو دنیا پر حکومتیں کرتے ہیں اور دنیا پر ان کے حکومت ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائے 100، 150، 200 سال پہلے مغل حکومت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، تو وہ جو لباس پہنتے تھے، وہ جو کپڑے پہنتے تھے، وہ جس طرح چہرہ رکھتے تھے اسی طرح سب لوگ رکھتے تھے، چاہے کفار ہو یا مسلمان ہو، کیونکہ ان کا رائج تھا، مسلمانوں کا رواج تھا، مسلمانوں کا دور دورہ تھا، خلافت عثمانیہ تھی، 950 سال چلی، مغل 450 سال چلے، تو ان کے جو لباس تھے لوگ وہی لباس پہنتے تھے، وہی ہر چیز رائج تھی، مسجد نماز سے بری ہوتی تھی۔ آپ لاہور میں بادشاہی مسجد جاؤ، کتنی بڑی مسجد تھی، فل بری ہوتی تھی اس زمانے میں، سارے لوگ نمازی تھے، وجہ ہے کہ حکومت جو ہے نا مسلمانوں کی تھی، جھوٹ کم تھا، سچ لوگ زیادہ بولتے تھے، لکھت پڑھت کم تھی، بس جو کاروبار ہوتا تھا زبان پہ ہوتا تھا، جو بھی بات ہوتی تھی زبانی ہوتی تھی۔ آج کل زبان کا کوئی اعتبار نہیں، آپ زبانی کلامی کوئی بھی بات کرے، آکے جب فیصلے پہ آتے جھوٹ بولتے۔ ہم نے تو یہ بات کی نہیں، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے، مسلمانوں کے بھی قرآن پہ کیا کر دیتا ہے، ہاتھ رکھ لیتے، تو کیا ہوا، گناہگار ہو جاؤں گا، پھر معافی مانگ لوں گا اللہ سے۔ تو زبانی کلامی چیزیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب تو لکھت پڑھت میں اگر نہ ہوئی، یہاں تک کہ خواص لوگ، عوام تو چھوڑو، خواص کا بھی یہ حال ہے، اگر آپ نے اس سے لکھت پڑھت نہ کی تو وہ بھی بولیں گے مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے، فیصلے پہ آئیں گے تو وہ بھی بولیں گے مجھے تو پتہ نہیں، لیکن جب آپ نے کہہ دی کہ آپ کا لکھا ہوا ہے یا آپ کا دستخط ہے تو پھر وہ مانے گا، اس سے پہلے وہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، حالانکہ بڑی اہمیت تھی زبان کی۔ لکھت پڑھت کی اس زمانے میں اہمیت کم تھی، زبان کی اہمیت زیادہ تھی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مدعی کے لیے 2 گواہ شرط ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے کسی کے اوپر تو اس کے لیے 2 گواہ شرط ہیں، اور جو انکار کرتا ہے دعوے سے، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا اور دوسرے آدمی نے انکار کیا تو اس کے اوپر قسم ہے۔ اور آج کل قسم لوگ ایسے کہا جاتے ہیں جیسے گاجر مولی کا قسم، کیا کہتے ہیں، اور اس کو فخر بھی بولتے ہیں۔ زمانہ عجیب ہے، عجیب سسٹم ہے، زمانہ تو نہیں، ہم لوگ کیا ہوئے، دین سے ہٹ گئے، وہ جو سارے کفار کی چیزیں تھی وہ سارے ہمارے اندر آ گئے، اور جو مسلمانوں کی جتنی چیزیں تھی وہ سارے کفار کے اندر چلے گئے۔ آپ انگریزوں کے وہاں جاؤ گے، وہاں وہ زبان کے پکے ہیں، آپ کی زبان پہ جو بات کرتی بس ٹھیک ہے، اور جھوٹ وہ لوگ کم بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، کہا مجھے ایک گناہ بتا دو کہ میں چھوڑ دوں، بس باقی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، بہت گناہ ہے میرے زندگی میں، کرتا رہتا ہوں، کروں گا بھی، بس ایک گناہ بتا دو
وہ چھوڑ دو. اس بزرگ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا کر دو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس کا بس یہ ایک ہی گناہ کہا، بس یہ ایک ہی گناہ کہ جھوٹ نہیں بولو بس. اب وہ جب بھی آئے وہ بزرگ اس سے پوچھے کون سا گناہ کیا ہے، وہ شرم آ جاتی تھی. کیا بولتے تھے؟ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، اب ایک ہی تو گناہ چھوڑنی ہے. کوئی بھی اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی کیا کیا ہے، اب شرم آئے. تو شرم کے ہمارے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ایک ایک گناہ کو کیا کرتا رہا، چھوٹتا گیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کے سارے گناہ چھوٹے. کیونکہ لوگ بزرگ پوچھے گا سب کے بیچ میں، ہاں بھائی آج کیا کر کے آیا، آج کیا کر کے آیا. تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے. آپ سارے لوگوں کے بیچ میں جھوٹ بولوں گا تو پھر گناہ. تو اصل چیز کیا ہے، جھوٹ بولو. ہاں آپ کو ایسا لگے کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں اگر ہم سچ بولیں گے تو فساد پھیل جائے گا. کیا پھیل جائے گا؟ فساد پھیل جائے گا. تو آپ توریہ کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں توریہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب کفار سارے جا رہے تھے، ان کا تہوار تھا بتوں کے پاس، سب جا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے والد صاحب نے کہا کہ چلے ہمارے ساتھ تم بھی. فرمایا میں بیمار ہوں. کیا ہوں؟ تو فرمایا میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. اور وہ رکے. جب وہ سب لوگ تہوار کے لیے چلے گئے، اور بڑا بتخانہ چوڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اٹھایا کلاڑی، سارے بتے چھوٹے چھوٹے جتنے بت تھے نا سب کو توڑ دیا، بڑے بت کے ادھر کلاڑا لگا دیا. اب جب وہ لوگ آئے تو کفار سارے تو جو ہے نا ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے، اور ایک بت جو بڑا ہے اس کے یہاں کلاڑا لگا ہوا. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں مشرکانہ، کیا ہے یہ جو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہو، اس سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تو حقیقت میں خراب ہوتی ہے. بیمار ہو جاتے ہیں بندے کہ یار یہ کیا لوگ حرکتیں کر. تو اس لیے میں بیمار ہوں. جاؤ تم لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو تو جاؤ، اور مجھے بیمار سمجھتے ہو تو جاؤ، بس میں بیمار ہوں. جاؤں. تو سب نے پوچھا بھائی یہ بت کس نے توڑے، کس نے؟ سب کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے. اس نے کہا یہ بت تم نے توڑے؟ کہا نہیں، یہ جو بڑا ہے نا اس کو غصہ ہے، اس نے سب کو مار دیا. اس کو کیا کیا؟ آج تم سب لوگ عبادت کے لیے نہیں ہیں، اس کو غصہ ہے. کیا ہوا کہ تمہاری وجہ سے کوئی بھی عبادت کی، سب توڑ دی. ہاں اس نے کہا یہ تو بت ہے، یہ کیسے ایک دوسرے کو توڑ سکتے؟ کہتا ہے جب یہ بت ہے ایک دوسرے کو توڑ نہیں سکتے تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہاں تو عبادت بھی اس کی کرو جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ تو ایسے خالق کی حفاظت کرو جو تمہاری بھی حفاظت کرے. کیا ہے؟ تو نمرود نے کہا تمہارا خالق کہاں پر؟ اس نے کہا آسمان. اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا، اور وہ جب تیر آیا واپس تو خون کا لگا ہوا. اس نے کہا جاؤ تمہارا خدا کو بھی مار دیا. کیا کر دیا؟ آسمان والے خدا کو بھی مار دیا. اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ چھوٹے سے مچھر اس کے ناک میں گیا اور اس کے جو ہے نا دماغ کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیا. چھوٹے چھوٹے مچھر اللہ جو ہے نا. تو حسد و تکبر کیا ہے؟ یہ انسان کو خراب کرتی ہے، کفر تک لے کے جاتی ہے. نمرود نے اپنے آپ کو کیوں خدا کہا؟ کہ اس کو تکبر ہو گیا تھا. کیا ہو گیا؟ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو اصل چیز انسان اپنے معاملات کو درست رکھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، ذکر زیادہ کر رہا ہے، اور کیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے. کیا ہے؟ معاملات کیسے ہیں یہ ہم نے نہیں دیکھے. ایک بندہ جا رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ جنتی ہے. حضور نے فرمایا آپ نے اس کے ساتھ معاملات کیے؟ آپ پہلے اس کے ساتھ معاملات کرو. کسی شخص کے پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ معاملات کرو، سفر کرو. کیا کرو؟ دو چیزیں.
دو چیزوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے ساتھ معاملات کرو یا اس کے ساتھ سفر کرو۔ اگر معاملات میں صحیح نکلا تو ٹھیک، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا اور سفر میں کیا ہے صحیح آیا، سفر میں لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو سفر میں جا رہے ہوتے اسی کے اوپر خرچہ پھینکتے۔ یعنی سفر میں اگر آپ دوسرے کا خیال رکھو گے، اپنا خیال چھوڑ کے دوسرے کا خیال رکھو گے، تو وہ مسافر کہے گا کہ یار یہ آدمی کیا ہے، اچھا ہے۔ کیونکہ ایک تو سفر میں انسان باہر جا رہا ہوتا ہے، جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی لے کے جاتا ہے، بغیر خرچے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات جب ہم اپنے معاملاتوں کو درست کریں گے، اپنے سسٹم کو درست کریں گے، تو یہ نظام سسٹم سیدھا ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں کے معاملات ہی خراب ہیں۔ ہاں، کفار کا ایک کتا بھی مر جائے نا وہ پوچھتے ہیں، ہمارے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں ہم نہیں پوچھتے۔ معتصم باللہ کے دور میں، معتصم باللہ کا دور تھا، ان کے دور میں ایک کافر تھا اور وہ بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مسلمان عورت کا جو ہے نا دوپٹہ سر کھینچا اور کہا کہ اگر تمہارے بادشاہ کے اندر ہمت ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو عربی نسل کے گھوڑے 1000 عربی نسل کے گھوڑوں پہ آ جائے۔ کتنے؟ 1000 عربی نسل۔ یعنی اس دور میں آج کل جو ہے نا سمجھ لو کہ طیارے بڑے بڑے F-16 B-52 کے طیارے تھے، 1000 عربی نسل۔ معتصم باللہ کو یہ بات پہنچی، تاجروں نے، اس دور کے تاجر تھے، بڑے بڑے تاجر، کیونکہ تجارت کرتے تھے، ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ ہوا، تاجروں نے آ کے یہ بات پہنچائی۔ معتصم باللہ نے 11,000 فوج تیار کی اور 11,000 فوجیوں کو سب کو عربی نسل کے گھوڑے دیے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب اس نے اس ملک پر حملہ کیا صرف ایک عورت کے لیے، کس کے لیے؟ ایک عورت کے، مسلمان، پورے ملک کو تیس نیس کر دیا، اس طرف ایک طرف سے دوسری طرف پھینک دیا، اور اس کافر کو پکڑا اور کہا کہ تم نے کہا کہ تم سے کون بدلہ لے گا؟ ابھی مسلمان زندہ ہے، کیا ہے؟ ابھی مسلمان بادشاہ زندہ ہے، اور گردن اڑا دیا۔ راجہ دائر مسلمان جہاں آئے تھے ہندوستان میں، جو آج مسلمان ہے، یہ کس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جب مسلمان تجارت کے لیے آئے تھے تو ان کے اوپر راجہ دائر نے ایسا محسوس کروایا، حملہ کروایا، لیکن ایسا محسوس کروایا کہ قذاف ہے، یعنی ڈاکو ہے، ڈاکو بنا کر لوگوں کو بھیجا اور چوری کی اور ان سے سارا مال لیا مسلمانوں سے۔ اور جب حجاج بن یوسف تک یہ بات پہنچی تو اس نے وہاں سے فوج بھیجنا شروع کی ہندوستان۔ اس وقت کا خلیفہ عباسی ولید تھا۔ ولید نے کہا کہ میں فوج بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اتنا دور سمندر پار، ان کے لیے کمک کون بھیجے گا؟ کل ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو ان کے پاس مدد کے لیے، کمک کے لیے کوئی چیز بھیجنا ہو، سمندر اس پار ہے، میں کیسے بھیجوں گا؟ حجاج نے کہا میں اپنی ذمہ داری پہ بھیجتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے نا، بھیج دو۔ خلیفہ نے انکار کیا تھا، کیا کیا؟ حجاج گورنر تھا، گورنر نے کہا میں اپنی ذمہ داری پہ بھیجتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ذمہ داری کرتے ہو تو پھر ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ ایک سمندر پار فوج بھیج رہے ہو، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اس کی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے۔ 10,000 فوج بھیجی محمد بن قاسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھیجی؟ اس کے 3 بڑے بڑے جنرل تھے حجاج بن یوسف کے، ایک محمد بن قاسم تھا، ایک موسیٰ بن نصیر تھا، اور ایک قتیبہ بن مسلم تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے پورا یورپ فتح کیا تھا۔ کیا فتح کیا تھا؟ پورا یورپ موسیٰ بن نصیر نے فتح کر کے دیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے پورا افریقہ فتح کر کے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایشیا میں پورا ہندوستان فتح کر کے دے دیا۔ بڑے بڑے
اور حیران کن بات ہے، عمر کتنی تھی محمد بن قاسم کی؟ 17 سال کی عمر. آج کل کے دور میں کوئی کماتا بھی نہیں ہے. 17 سال کو کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا کمائے گا؟ یعنی یہ ہمارے مسلمانوں کو بچپن سے سکھایا جاتا تھا بچے کو کہ تم ایک بہت بڑے کام کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ 17 سال کی عمر میں وہ آیا اور اس نے پورا کیا فتح کیا؟ ہندوستان فتح کیا. اور 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں دنیا سے بھی رخصت ہو گیا. 25 سے 30 سال کی عمر میں دنیا سے بھی رخصت ہوا. اور یہاں 25-30 سال والے کو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، کیا ہے؟ سلام بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے. کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے. سلطان محمد فاتح بھی 17 سال کی عمر میں تھا جو قسطنطنیہ فتح کیا تھا. کس کو فتح کیا تھا؟ جو قسطنطنیہ فتح کیا تھا سلطان محمد فاتح، وہ بھی اس وقت 17 سال کی عمر. اور جب اس کے باپ نے مراد نے اس کو بادشاہ بنایا سلطان محمد فاتح کو، اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی. کیا تھی؟ جب اس کو سلطان بنایا، سلطان بنا کے اس کو بٹھایا تو اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی. بڑے بڑے وزراء نے کہا یہ کیا کیا مراد نے؟ اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح 9 سال کی عمر میں اس کو کیا بنا دیا؟ سلطان بنا دیا. اس وقت ایک جنگ چل رہی تھی تو وزراء نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو بنایا، یہ جنگ میں تو یہ نہیں جائے گا. تو سلطان محمد فاتح نے کہا اپنے والد کو، کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا ہوں، تم کرو، جاؤ یہ جنگ لڑو. کیا کرو؟ تو باپ نے کہا کہ سلطان تو تم ہو، جاؤ تم لڑو، تمہارا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے. مراد نے کہا، اس نے کہا سلطان میں ہوں. کہا ہاں. کہا سلطان کو حکم ہے کہ یہ جنگ تم لڑو گے. یہ جنگ کون لڑے گا؟ اب تمہارا مسئلہ ہے کہ سلطان تم خود بن کے لڑتے ہو یا جرنیل بن کے لڑتے ہو. اس نے کہا چلو میں سلطان بن کے خود لڑ لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ واپس سلطانی لی اور بھائی بیٹے کو اتارا اور وہ جنگ جیت گئی. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں اتفاق ختم ہے. کیا ہے؟ جس دن ہم جڑ گئے واپس اتفاق پہ آگے اور ایک بنے تو اس دن پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں مسلمانوں کا سب کچھ رائج کر دیا. پھر یہ جو تمہارے داڑیاں یہ لوگوں کو اچھی لگے گی. کیا لگے گی؟ بڑے بڑے پگڑیاں یہ لوگوں کو کیا لگے گی؟ فیشن لگے گا. کیا لگے گا؟ خود فیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کس کی ہو جاتی ہے؟ جب دنیا پہ تم رائج ہوئے تو تمہارا فیشن، دنیا پہ دوسرے رائج ہوئے تو دوسروں کا فیشن. جو دنیا پہ رائج ہے اسی کا کیا ہے؟ فیشن چل رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کا اصول اور رواج ہے. جب صحابہ دنیا پہ رائج نہیں تھے اور قیس و کسرا رائج تھے اس زمانے میں، تو ان کا رواج چلتا تھا اور زندگی میں وہی سسٹم لوگ رائج کرتے تھے، کیونکہ تجارت بھی انہی کے ساتھ ہوتی تھی، قیس و کسرا کے ساتھ. اور جب صحابہ کے رواج رائج ہوئے پوری دنیا پر، 313 صحابہ نکلے. کتنے نکلے؟ 313 صحابہ. اور جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو آپ کا نام لینے والے دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ یہ ناز تھا حضور کا اللہ کے اوپر. کیا تھے؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو دوسرے مخلوق کو پیدا کرتے، تو یہ ناز تھا. تو اللہ نے فاتح بنا دیا. کیا کر دیا؟ 1000 کے مقابلے میں 313 کو اللہ نے فاتح بنا دیا. اور ایک بات بولوں کہ آج جو ہمارے کو مسلمانوں کو جتنی حکومتیں ملی یہ صحابہ نے دی. کس نے دی؟ اس کو بھی ہم قابض نہیں ہو سکے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہندوستان کو سب صحابہ نے پہنچایا. کہاں کس نے پہنچایا؟ ہاں، حضرت امیر معاویہ کے حکومت 64 لاکھ مربع میل تھی. کتنی تھی؟ 64 لاکھ مربع میل. بنو امیہ اس کو قابض نہ کر سکے، پورا نہ کر سکے. عباسیوں نے جو حکومت
64 میں سے آدھی 19 لاکھ مربع میل پر اس نے حکومت کی تھی. کتنے کے اوپر کی تھی؟ سکندر اعظم جب فاتح ہوا 19 لاکھ مربع میل کا، تو اس نے ارسطو کو خط لکھا کہ میں 19 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں، اتنے بڑی مملکت کیسے سنبھال. ارسطو نے اس کو کہا کہ بات سنو، تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، تم ہر علاقے شہر بناؤ. کیا بناؤ؟ بڑے بڑے شہر، جیسے ملک ہے نا ہمارے، ہر شہر کا ایک بادشاہ بنا دو. اس کو بولو تو ادھر کا بادشاہ ہے، کرتا دھرتا تو ہے، تو یہاں کا کیا ہے؟ کرتا. تو اس سے پوچھا نہیں کر، بس وہ جو کرتا ہے کرنے دو اس کو. جب ان کے اندر آپس میں لڑائی ہوگی تو اوپر تو بیٹا ہوگا. اوپر کون بیٹا ہوگا؟ اوپر تو بیٹا ہوگا. صلح کے لیے تیرے پاس آتے رہیں گے، تیری طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا، دماغ ہی نہیں جائے گا کہ جو ہے نا سکندر اعظم سے کیا ہے، حکومت لے اور بادشاہت لے. آپس میں لڑتے رہیں گے. اس نے یہی کیا، اس نے بڑے بڑے ملک بنا دیے چھوٹے چھوٹے. کیونکہ پہلے ایک خلیفہ ہوتا تھا نا، بس پورے ملک کا ایک ہی خلیفہ، 3 بر اعظموں کا ایک خلیفہ ہے. اب 3 بر اعظموں کا ایک خلیفہ ہے تو لوگوں کا دماغ اسی خلیفہ کے پیچھے لگتے تھے، تو اسی کے اوپر حملہ کر کے حکومت کیا کر دیتے تھے، لے لیتے. تو ارسطو نے کہا یہ سسٹم ختم کرو، چھوٹے 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 ملک بنا دو. کیا کر دو؟ اب وہ آپس میں لڑیں گے تو تیرے پاس آئیں گے. کس کے پاس آئیں گے؟ پر تیری طرف دماغ ہی نہیں آئے گا. یہی ہوا آج انگریز نے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. کیا کر دیے؟ چھوٹے 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 چھوٹے. اب جب ہم آپس میں لڑتے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ انہی کے پاس جاتے ہیں. بھائی ہمارے کیا کرو، صلح کرو. وہ آ کے بادشاہ بن کے صلح کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی طرف دماغ ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا پہ رائج ہو گئے. کیا ہو گیا؟ یہ سسٹم اور نظام ہمارے دماغ سے کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا. ہم کس میں لگ گئے؟ کیا تجھ کو بتاؤں کہ تاریخ امم کیا ہے؟ کیا تجھ کو بتاؤں کہ تاریخ امم کیا ہے؟ شمشیر سنا اول طاؤس رباب آخر. شمشیر سنا اول اور طاؤس رباب آخر. ایک انگریز نے علامہ اقبال سے سوال کیا. کیا کیا؟ کہتا تمہاری کیا تاریخ ہے؟ تمہاری کیا تاریخ ہے؟ ہاں ہمارے غلام ہو، ہمارے کیا ہو؟ غلام ہو، ہماری غلامی کر رہے ہو. وہاں سے اٹھ کے ہم آپ کے اوپر غلامی کریں. اس نے کیا کہا؟ کیا تجھ کو بتاؤں کہ تاریخ امم کیا ہے؟ شمشیر سنا اول طاؤس رباب آخر. جب ہم شمشیر و سنا اول کرتے تھے، ہم جب تلوار اور کیا چلاتے تھے، ذکر کرتے تھے اور تلوار چلاتے تھے، تو پوری دنیا پہ ہماری حکومت تھی. اب ہم ڈول بجاتے ہیں. کیا کریں؟ اداکار بن گئے. کیا بن گئے؟ سٹار اور اداکار بن گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں لگ گئے تو حکومتیں ہم سے چلی گئی. حکومتیں ہم سے چلی گئی. اکبر بادشاہ کے دور میں مغل ظہیر الدین بابر نے جب اس کی حکومت قائم کی، اس کے بعد ہمایوں آیا. تو ہمایوں عیاش تھا. کیا تھا؟ بہت عیاش تھا. ہمایوں اول بہت عیاش تھا. ہمایوں ثانی نے پھر دوبارہ سسٹم سیدھا کر دیا. ہمایوں اول بہت عیاش تھا. اس کو شوق ہوتا تھا کہ عورتوں کے کپڑے، سارے بادشاہ سارے وزراء کو بھی عورتوں کے کپڑے پہناتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سب کو جو ہے نا عورتوں کے کپڑے پہنا کے بیٹھا رہا. خود بھی عورتوں کے کپڑے پہنتا تھا. یہ عیاشی بادشاہوں کی جب شروع ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ شیرشاہ سوری نے اس پہ حملہ کیا. کس نے حملہ کیا؟ اس نے اسے حکومت ہی لے لی. 100 سال شیرشاہ سوری نے حکومت کی. پھر جو ہے نا دوبارہ مغلوں نے دوبارہ ان کے اندر اچھے آیا، پھر انہوں نے اپنی حکومت واپس لی. تو جب ان چیزوں میں لگیں گے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ لوگ لینا شروع کر دیں گے. ہمارے اندر کمی ہے یہ چیزوں کی. ہمارے حکومتوں کے اندر ان چیزوں کی. ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے. کیا کر رہے ہوتے؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے. ہم بھائی نہیں ہیں. اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم آپس میں ایک بھائی ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے تو سارا سسٹم خود بخود کیا ہو جائے گا؟
سیدھا ہو جائے. یہاں ایک گھر میں ایک سسٹم پہ کھڑے نہیں ہوتے, 4 بھائی ہوتے, اختلافات شروع ہو جاتے. کیا ہے؟ درست 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 درست. ایک مدرسے میں نہیں ہوتے, درست درست شروع ہو جاتے. ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں میں ہوں میوں میوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظام خراب ہوتا ہے. نظام ایک سلسلے ہمارے سلسلے کے ایک خلیفہ ایک ہوگا, دوسرے خلیفہ کو اجازت دے دی نا کہ وہاں خانقاہ کھول, تو لڑائی شروع ہو جاتی. میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ آ گیا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ آ گیا. تو اپنا کام کر, اس کو اپنا کام کرنے. اچھی بات ہے. کیا ہے؟ جو لوگ اس کے پاس آئیں گے اس کے پاس آئیں گے, جو لوگ تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں گے. ہاں اپنا سسٹم چلاؤ, نظام چلاؤ. یا نہیں؟ زوہری خان صاحب نے جو ہے نا کہ مختار صاحب سے کئی سال تک اختلاف اسی پہ رکھا, کیونکہ اس کی مسجد پیچھے ادھر اس نے بنیاد رکھی دوسری مسجد کی. کیا رکھی؟ ایک ہی گلی آگے ایک گلی. زوہری خان صاحب نے مختار صاحب کو کہا کہ یہ حرام ہے, ایک جگہ مسجد اور دوسری جگہ مسجد بنانا کیا ہے؟ حرام ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو فتویٰ دیا حلال ہے, بنا سکتے. کس نے بولا حرام ہے؟ صحابہ کا بھی تھا, ایک جگہ سے دوسری قریب قریب مسجدیں ہوتی تھی. کیا تھی؟ اب بنا سکتے. تو اسی پر ان کا اختلاف رہا ہمیشہ. کس پر رہا؟ کہ اس نے یہ مسجد یہاں کیوں بنائی, میرے مسجد کے ساتھ مسجد کیوں بنائی. ہاں تو یہ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہ اختلافات آپس میں لوگوں کے اندر نہ ہو. جب آپ کے عوام کے اندر اختلافات آتے ہیں تو وہیں سے اور اختلافات بڑھتے, چنگاری بڑھتی ہے. آپس میں کچھ بھی رکھو, اختلاف رکھو. مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں. اب فروعی اختلافات کے اوپر ہم اتنا آگے جاتے کہ پورے ایک مذہب بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پورے ایک سسٹم, نظریات پہ چلے جاتے ہیں. نظری اختلاف نہیں ہے, عقائد کا اختلاف نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ رفع دین کرتے ہے تو کر. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز کے دور میں تھے. شاہ عبدالعزیز کے دور میں شاہ اسماعیل شہید ان کے پوتے تھے, بتیجے تھے. تو وہ ان کے دور میں رفع دین کرتے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لکھا, بڑے تھے, کہا کہ آپ کا جو ہے نا بتیجہ ہے, یہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ رفع دین کرتے ہیں ہندوستان میں. رفع, اس نے کہا ان کے پاس دلائل ہے اپنے. کیا وہ اپنے دلائل پہ کھڑا ہے. کس پہ کھڑا ہے؟ آپ کے پاس دلائل ہو, کرو. لوگ جب ان سے مناظرہ بات کرتے تھے, علمی دلائل وہ دے دیتے تھے, چپ ہو جاتے. ایک دن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ رفع دین کیا کرو, ترک کرو, اور حدیث بھی بھیج دی. کیا بھیج دی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے احادیث بھیج دی. اب وہاں سے جب اس نے رفع دین پہ احادیث بھیجے تو اس نے اس کو بلایا شاہ عبدالعزیز نے, اور کان سے پکڑ کے کہا میں تو تجھے بہت بڑا عالم سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ لیکن تو بالکل ہی جو ہے نا گیا گزرا ہے. تو اتنا, میں تو اتنا بڑا عالم سمجھتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ بڑا عالم ہے, سمجھتا ہے. کہتے ہیں کیا ہوا حضرت؟ کیونکہ شیخ بھی تھے, اس کے بڑے بھی تھے, استاد بھی تھے. کہتا ہے جب 2 حدیثیں سامنے آئے. کیا ہے؟ جب 2 احادیثیں سامنے آئے اور جس ملک میں جس حدیث کے اوپر عمل ہو رہا ہے, رائج ہے جو حدیث, تو اس حدیث پہ عمل کرو. کس پہ عمل کرو؟ کیونکہ رائج وہ ہے. تو فلہذا اگر آپ کے پاس رفع دین کے ہے تو ہمارے پاس غیر رفع دین کی حدیث میں نے آپ کو بھیج دی. جب میں نے آپ کو بھیج دی تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک ہندوستان میں کون سا رائج ہے. اس ملک کے ہندوستان میں غیر رفع دین رائج ہے, آپ غیر رفع دین پہ عمل کرو. ہے تو حدیث. اگر آپ جاؤ گے عرب ممالک میں تو وہاں پر اگر رہتے ہو, وہاں پر آپ پیدا ہوئے, وہاں پر سارا سسٹم ہوا, تو آپ وہاں رفع دین کرو, کیونکہ وہاں پر وہ رائج ہے. تو جو جہاں پر رائج ہے اسی پر ہو. اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی حدیث پہ چل لے, ہم ہیں تو ہم بھی کیا ہے, احادیث پہ چل لے. تو جو سسٹم اور جو حدیث پر رائج ملک چل رہا ہے اسی پر چلے. جیسے ہمارا مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ہند اور پاک اور یہ سارے جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ چلتے ہیں. اور رائج بھی ہمارے یہاں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے امام صاحب کے قبر کے پاس تو وہاں مسجد تھی ان کے قبر کے قریب, تو وہ اس مسجد کے پاس جا کر رفع یدین چھوڑ دیتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا اب یہاں آ کے اپنا مسلک و مذہب کیوں چھوڑ دیتے؟ کہتے شرم آتی ہے اتنے بڑے شخص سے. کیا آتی ہے؟ علم کا پہاڑ تھا امام ابو حنیفہ, سمندر تھا علم کا. جب ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے نا, اور جب وہ کسی مسئلے پہ بحث کرتے تھے اور وہ کہتے تھے نا کہ اس کا مسئلہ ٹھیک ہے, تو اتنے دلائل کھڑے کر دیتے تھے اس کے مسئلے کے اوپر کہ سب کہتے تھے کہ جو دو گروپ بنے ہوتے وہ کہتے تھے کہ اس کا مسئلہ ٹھیک ہے. تو دلائل کھڑے ہونے کے بعد وہ دوسرے والے کہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں, اس کا مسئلہ ٹھیک ہے. پھر جب وہ دوسرے کے ساتھ ہو کے اس کے سامنے دلائل دے دیتے تھے تو پہلے والے کہتے تھے کہ اب ہمارا ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے. پریشان ہو جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس ستون کو بول دینا کہ یہ سونے کا ہے, کس کا ہے, تو وہ اپنے دلائل سے بس اتنے دلائل کھڑے کر دیتے کہ آپ کو اپنی نظر کے اوپر کیا ہو جاتی, اپنے نظر کا دھوکہ ہو جاتا, اور آپ یہ کہتے کہ یہ ستون کس کا ہے, سونے کا ہے, اور یہ پیتل کا یا لکڑی کا یا اس کا نہیں ہے. اتنے دلائل کھڑے کر دیتے. ہم عالم کس کو سمجھتے؟ ذاتی طور پر علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ اپنے غلط کے اوپر بھی اتنے دلائل کھڑے کرو کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور صحیح تو ویسے بھی صحیح ہے. یہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم صحیح پہ بھی دلائل کھڑے نہیں کر سکتے. اگر آپ کا صحیح چیز ہے اس پہ بھی دلائل کھڑے کرنا مسئلہ بن جائے. تو غلط تو کیا ہے؟ غلط ہے. غلط کو کون صحیح ثابت کر سکتا؟ میں ایک پیر کے پاس گیا, ان کا اپنا نقشبند سلسلہ, اس نے میرے پر اختلاف کیا. کیا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو سلسلہ ہے نا, سلسلہ شاذلہ باطنی, یہ کہاں سے ملے؟ باطنی واطنی کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ میں نے اس کے نقشبند کے اوپر ایسے باطن پہ دلائل کھڑے کر دینا, وہ پریشان ہو گیا تھا. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ سلسلے شاذلیہ کو چھوڑو, آپ نقشبند کو لے لو. کس کو لے لو؟ آپ نقشبندی ہو. وہاں میں نے کہا رائج سلسلہ ہے. کیا ہے؟ کہاں رائج سلسلہ. میں نے کہا یہ سلسلہ نقشبندی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب سلاسل انتباہات اولیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی سے ملا ہے. کس سے ملا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو عمر ہے 100 سال کا فاصلہ ہے. کتنا ہے؟ یعنی 100 سال بعد پیدا ہوا ہے خواجہ. ابو الحسن خرقانی نے بایزید بستامی سے لیا ہے. بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے. بایزید بستامی نے امام جعفر صادق سے لیا. امام جعفر صادق اور امام جو ہے نا بایزید بستامی کے درمیان, ان کے درمیان بھی 70 سے 100 سال کا فاصلہ ہے. میں نے کہا امام جعفر صادق نے محمد بن قاسم بن ابی بکر سے لیا. محمد بن قاسم بن ابی بکر کے اور جو ہے نا سلمان, ان کے درمیان بھی 100 سال کا فاصلہ ہے. پھر محمد بن قاسم نے سلمان فارسی سے لیا. سلمان فارسی نے حضرت ابو بکر سے لیا. حضرت ابو بکر نے حضور سے لیا. میں نے کہا یہ سارے واسطے باطنی ہیں. کیا ہے؟ اب تم بولو تمہارا سلسلہ ٹھیک ہے, چلو ہم تو غلط ہے. اپنا سلسلہ بولو, آپ کا سلسلہ ٹھیک ہے. نقشبندی. وہ خاموش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اچھا قدرت کی بات ہے, اس کے پاس شجرہ پڑا ہوا تھا اپنا. کیا تھا؟ اس نے اپنا شجرہ فوراً نکالا دیکھنے کے لیے کہ اس نے جو سند بیان کی ہے یہ صحیح ہے. جیسے اس نے دیکھا اس میں وہی سند بیان, وہ ایک دم اس نے شجرہ کو آرام سے بند کر کے رکھ دیا. اس نے شجرے کو رکھ دیا. میں نے کہا حضرت آپ نے اپنے شجرے کو تو دیکھ لیا, یہ شجرہ جو آپ نے لکھ لیا اس میں یہی ہے جو میں نے آپ نے کیا ہے. وہ شجرہ اس کا تھا. وہ لوگ اس کے اندر وہ کرتے تھے, کیا نام ہے, ختم خواجگان کرتے ہیں نا. ختم خواجگان کا سب کا نام لیتے پورے شجرے میں, اپنے شیخ سے لے کر وہ وہاں تک نام لیتے. اب شیخ 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 حالانکہ ان کے شیخ تو ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ظاہر طور پر ان کے شیخ تو موجود ہیں,
لیکن اصل میں جب ختم خواجگان میں جو ہے نا جو باطن سے ملا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں واسطے کٹ جاتے. اب جب واسطے کٹ جاتے ہیں تو واسطے کٹ ہونے کی وجہ سے بندہ سارے 150 نام یاد کرنے کے بجائے 3 نام آ جاتے ہیں بیچ میں. کتنے؟ 4 5 6 نام آ جاتے ٹھس کر کے. اب آپ اگر لوگ ہیں اس سے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے حضور تک اور خواجہ بہاؤالدین ابوالحسن خرقانی تک، اس کے اندر 4 5 واسطے ہیں کیا؟ ان کے اپنے شیخ ہے، پھر ان کے شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ. ظاہری طور پر تو شیخ موجود ہیں ان کے، لیکن سلسلہ ان کو ادھر سے نہیں ملا، سلسلہ پیچھے سے ملا. کیسے ملا؟ جیسے حضرت کو پیچھے سے ملا. اب ہم حضرت کہہ لیتے ہیں نا شیخ سید نورزمان شیخ سیدھا جاتا ہے کس کے پاس؟ ابوالحسن شاذلی. اب سارے بیچ میں واسطے کیا ہو گئے؟ کٹ گئے. ٹھک کر کے پھر وہاں سے جاتا ہے سیدھا اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے واسطے کاٹنے کے لیے جب ختم خواجگان ہوتا ہے تو اس میں یہ واسطے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو شجرہ تھا وہ ختم خواجگان والا تھا. کس کا تھا؟ اور ختم خواجگان میں تو شجرے کٹے، جیسے ختم خواجگان والا پڑا اس میں وہی واسطے. میں نے کہا اب بول، وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا آپ اپنے صحیح کو بھی ثابت نہیں کر سکتے کیا ہے؟ حالانکہ آپ اس کو صحیح کہتے ہو اور ہم نے اس کو تھوڑا سا دلائل سے کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اب آپ پھنس گئے. اب کیا ہو گئے؟ پھنس گئے. اس کو بیان کرو. میں نے کہا اس کی وجہ پسنے کی یہ ہے کہ حضرت آپ نے ایک اتنا بڑا جو سسٹم تصوف کا تھا باطنی، اس کو گمراہی کہہ دیا. اس کو کیا کہہ دیا؟ وہ آپ کی غلطی ہے. باقیوں نے تو گمراہی نہیں بولی ہے، باقی تو اس کو صحیح کہتے ہیں. جتنے لوگ ہیں وہ اس کو صحیح کہتے ہیں. آپ نے اس کو گمراہی بول دیا. جب آپ نے اس کو گمراہی بول دیا تو آپ خود پھنس گئے. ٹھیک کو جب گمراہی بولو گے، صحیح کو جب غلط بولو گے تو غلط والا تم پر وہ صحیح کے جملے مارے گا. کہتے ہیں نا اپنے ویک پوائنٹ نہیں دو. یا تو ویک پوائنٹ بھی نہیں ہے، آپ نے خود ویک کر دیا. کیا کر دیا؟ خود بخود آپ نے اپنے انجانے نہ انجانے میں اپنا اتنا بڑا مضبوط پوائنٹ ویک کر دیا. جب ویک کر دیا تو مارے گا. بولا. تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارا مطالعہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جب ہمارا مطالعہ نہیں ہے تو ہم پر کوئی بھی اعتراض کرتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں. اور مطالعے کے ساتھ علم بھی نہیں حاصل کیا، نہ ظاہری اور نہ باطنی. تو باطنی علم کے ساتھ بھی یہ لازم ہے کہ مطالعہ ہو. اس لیے کہ لوگ آپ سے ظاہر میں پوچھتے رہتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری دلائل ہو، ظاہر میں آپ کے پاس باتیں ہو، ورنہ تب آپ کو لوگ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. لوگ آپ سے متنفر ہونا شروع کریں گے. سب سے پہلے لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کہاں سے، کہاں پڑھا، کہاں لکھا ہے؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل کیا دو. اب آپ نے اس کو دلیل دے دی، فلاں کتاب میں یہ، فلاں حدیث میں، فلاں جگہ پہ، تو وہ چپ ہو جائیں گے خود بخود. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو آئی ہے تو پہلے سے گزرے، پہلے ان سے گزرے. انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں، انہوں نے اپنے سوانے لکھے ہیں. جب انہوں نے اپنے سوانے لکھے ہیں تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. اب جب آپ کے اوپر حالات آئیں گے تو پیچھوں کے اوپر بھی تو گزرے نا. تو پیچھوں نے لکھے ہیں، آپ نے بول دیا بھائی میرے اگر میں گمراہ ہوں تو فلاں بھی گمراہ ہے. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعوے کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا. وہ ایک مولوی تم بیٹھے ہوئے تھے سارے بولتے. اس زمانے میں بڑے اشکالات ہوتے، یہ دعوے کرنا کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں بولیے، فلاں کتبے ہے، فلاں یہ گمراہی ہے. کیا ہے؟ میں اس کو جو ہے نا آپ بیتی مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی، کس کی ہے؟ مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہے. اس میں مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو بولو کہ تم شیخ الحدیث ہو. کیا ہو؟ وقت کے کتب ہو. وقت کے کیا ہو؟ قطب زمان. وقت کے قطب زمان. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے. تو لوگ خود بخود جب آپ کے پاس کتاب کا حوالہ ہو اور آپ نے اس کو حوالہ دکھا دیا تو بندہ چپ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
اگر آپ نے اس کو حوالہ نہیں دکھایا، آپ اس کو اپنی طرف سے باتیں کرو گے، کبھی نہیں مانے گا۔ وہ بولے کہ پیٹ سے باتیں نکالتا ہے۔ کس سے نکالتے ہیں؟ یہ باطن سے نہیں، یہ بطن سے نکالتے ہیں۔ کس سے نکالتے ہیں؟ بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں باطن سے نہیں نکالتے، بطن سے نکالتے ہیں۔ تیرے باطنی باتیں بھی پیچھوں کے ساتھ موافق ہو۔ پیچھوں کے ساتھ کیا ہو؟ اس لیے کہ پیچھے لوگ بھی اس روحانیت سے گزرے ہیں۔ جب وہ اس روحانیت سے گزرے ہیں تو تیری چیزیں ان کے ساتھ موافق ہو تو ٹھیک، موافقت نہیں ہے تو جائے۔ اصل چیز ہے اتفاقات، کہ آپ کے اور پرانی لوگوں کی چیزیں متفق ہو۔ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کیا ہو؟ متفق ہو دوسروں کے ساتھ، یعنی پرانے اکابرین کے ساتھ۔ اگر نئے اکابرین کے ساتھ متفق نہیں ہوتے تو پرانے، ہمارے ایک استاد تھے، مجھے کہا کہ آپ لوگ اکابرین کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی کے یا پرانے کے؟ اکابرین تو اکابرین ہے نا، چاہے ابھی کے یا پرانے کے، کہتے کسی کے بھی ہو۔ میں نے کہا اگر ابھی کے اکابرین دیکھو گے تو ہمارا ان کا بڑا اختلاف، ٹکراؤ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اور اگر پرانے اکابرین کے آپ سوانے پڑھو گے استاد جی تو برابر آ جائیں گے۔ کیا آ جائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ ایک سوال کرو کہ آپ لوگوں کی یہ والی بات، یہ والی چیز، یہ والا کام اکابرین کے موافق نہیں ہے۔ ایک چیز بیان کر دو۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہوگی، ہم پیچھے والے اکابرین کے بارے میں بول دیں گے یہ فلاں کی کیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ موافق ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو پھر ختم۔ کہہ رہا عملیات ہمارے اکابرین اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ عملیات کو ہمارے اکابرین اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا آج کے دور کے نا، کہا نہیں پرانے والے بھی۔ میں نے کہا پرانے والے، آپ سب سے بڑی بات جس نے عملیات پر کتاب لکھی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے کہا ان کے جو ہے نا اعمال قرآنی ہے۔ کیا ہے؟ مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ خود عامل تھے۔ ہاں، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے عملیات کی کیا ہے؟ کتابیں ہیں۔ گنجین اسرار میں نے کہا حضرت جو ہے نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، کمالات عزیزیہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، میں نے کہا یہ سارے اکابرین ہیں۔ میں نے جتنی کتابوں کے نام لیے ہمارے اکابرین کے، کس کے؟ اور اس میں صرف تعویذات و عملیات، اس میں اور انہوں نے کوئی چیز نہیں ڈالی ہے کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے، غسل اس طرح کیا جاتا ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، دلائل۔ اس نے سیدھی سیدھی کیا ڈالے؟ تعویذات، عملیات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پچھلے کے اکابرین کے ساتھ موافقت ہے۔ انہوں نے ٹھک سے کہا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جب وہ ان سے عملیات سیکھنے گئے، ویسے بھی استاد تھے، مدرسے کے استاد سے علم حاصل کیا، عملیات کے لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے کہ ہم مجھے عملیات سکھاؤ، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو خدا نہیں بنانا چاہتا۔ کیا نہیں بنانا چاہتا؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ تو میں نے کہا حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ خود خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ خود تو سیکھا ہوا تھا۔ ہاں، آپ ایک طرف تو پوائنٹ مارتے ہو، دوسری طرف کا آپ کو پوائنٹ کا پتہ، دوسری طرف بھی سوچو کہ وہ خود بھی جانا۔ اور میں نے کہا بات بھی یہ ہے کہ دنیا ایک ہی خدا ہونا چاہیے، دو خدا ہوں گے تو لڑائی بن جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تو اس لیے اس نے کہا جاؤ اس میں میں بہت ہوں، اس میں میں بہت ہوں۔ چھپ ہو گیا استاد میرا۔ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، اس نے دوسری بات نہیں کی اس کو۔ میں نے کہا حضرت جی چیزیں غلط ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرف ایک بندہ خود سیکھا ہوا ہے، کیا ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ پچھلے بزرگوں نے بھی یہ چیزیں کی۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوانے میں لکھتے ہیں، تالیف رشیدیہ ان کی کتاب، کہتے ہیں افسوس در افسوس۔ کیا فرمایا؟
افسوس در افسوس کہ ہم نے عملیات اور تعویذات نہ سیکھے، اس کی وجہ سے بہت سے عوام ہم سے محروم رہے. کیا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خواص میں صرف پڑھا رہے تھے، جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے. کس کے لیے آ رہے تھے؟ اور جو لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے چلو وہ طالب علم بن گئے، اور جو مرید بننے کے لیے آ رہے تھے چلو وہ مرید بن گئے. اور جو یہ عوام تھی بہت ساری جو تعویذوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو ان کی اصلاح ہم سے رہ گئی. کس وجہ سے؟ ہم اس کو تعویذ نہ دے سکے. ہم اس کو کیا نہ دے سکے؟ تعویذ نہ دے سکے. اگر ہم ان کو تعویذات دیتے، سب کچھ دیتے، علاج کرتے، تو وہ بھی ہمارے پاس آتے. وہ بھی کیا ہوتے؟ ہمارے پاس آتے. ایک شخص رشید گنگوئی کے پاس آتا تھا، کہتے مجھے تعویذ لکھ کے دو. کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تعویذ نہیں آتے. بہت بولا تو اس نے کہا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. کیا ہے؟ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر. وہ تعویذ صرف بند کر کے دے دیا، بولتے یہ لے. اس کا کام اللہ نے بنا دیا. کیا کر دیا؟ اس کا کام اللہ نے بنا دیا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آتی تھی، بنگ بیچتی. جب بنگ تو بنگ بیچتی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے کو ایک تعویذ لکھ کے دو کہ میرا کام چلے. بنگ کے لیے تعویذ اس نے کہا، اس نے لکھ کے دیا اے لوگو بنگ مت پیو. کیا نہ کرو؟ لوگو بنگ مت پیو. اگر پھر بھی تم پیتے تو اس سے پیو، پھر ادھر ادھر سے کیوں پیتے؟ پینا تو ہے نا. کیا کرنا ہے؟ کھائیے لے جاؤ. کہتے ہیں لوگو بنگ مت پیو، پھر بھی تم پیتے ہو، تمہارا کام ہے. وہ تو تیرا اللہ کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ تیرا. میرا کام ہے تجھے سمجھانا حرام نہیں کر. کھاتا ہے تو کھا، پھر کیا کر، تیرا مسئلہ ہے. وہ کس کا مسئلہ ہے؟ تو یہ چیزیں تو ان کی نسبتیں، حالانکہ وہ اس عورت کو بول سکتے تھے نا کہ یہ کیا ہے، حرام ہے، یہ نہیں کرو فلانی. اس کو پتا ہے اگر اس عورت کو میں نے بول دیا نا تو یہ اس کی روزی روٹی ہے، یہ چھوڑ دے گی. چھوڑنے کے بعد اس کے اوپر فقر آ جائے گا. قاد الفقر ان یکون لو کفرا. حدیث میں آتا ہے نا کہ فقر انسان کو کدھر لے کے چلا جاتا ہے؟ کفر تر لے جاتا ہے. کہیں یہ کافر نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک بندے کو بولتے ہیں یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، فلاں کر دو، یہ کر دو. جب وہ بیچارہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گھر میں فاقے آ جاتے ہیں. اب جب فاقے آ جاتے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے. میرے پاس ایک آتا تھا، کاروباری تھا. اب جو ٹینڈر لیتا تھا تو ظاہر بات ہے، اب ٹینڈر لے گا تو سرکار سے، تو سرکار کو بھی دے گا نا، افسروں کو بھی دے گا. اس نے فتویٰ پوچھا باہر دوسرے مدرسے سے. انہوں نے کہا ایسا ٹینڈر لینا حرام ہے. کیا ہے؟ کیونکہ تم سود اس کو وہ دیتے ہو، رشوت دیتے ہو. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. راشی و مرتشی کیا ہے؟ دونوں کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے. تو راشی بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ رشوت دے رہا ہے. میرے پاس آیا، میں نے کہا پاس سن، چھوٹے چھوٹے بچے کاروبار چلے، 100 لوگ تیرے ساتھ کام کر رہے. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ 100 لوگوں کا تیرے جو ہے نا فیکٹری میں لوگوں کا کام لگا ہوا ہے. ان بیچاروں کا کیا ہے؟ روزی روٹی لگی ہوئی ہے. تیرے اپنی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. پھر جو ہے نا تیرے کو ٹینڈر نہیں ملے گا، آپ پریشان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو ظاہر بات ہے تیرے پر کرایہ چڑھے گا، سب کچھ لوگوں کو فارغ کرے گا. وہ جو غریب ہے ان کے گھر پہ کھانا بھی نہیں جائے گا، سب چیزیں. تو یہ سمجھ تو اس کو ہدیہ دے دیے کر، صاف کو کیا دے دیے کر. تو اس کو بول بس میں تجھے پارٹنر بنا دیتا ہوں. کیا بنا دیتا ہوں؟ بس چلو تیرے کو 1% کا پارٹنر بنا دیا. تو نے مجھے کام دیا، میں نے تجھے پارٹنر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اب تجھے 1% پیسے ملے. ختم. اس کو اپنے پیسے مل رہے، تیرے کو اپنا کام ملے. نہیں یہ حرام ہے، جا اپنا کام. فیکٹری بند ہو گئی. کیا ہو گیا؟ اب جب ٹینڈر ہی نہ ملے تو فیکٹری بند. فیکٹری بند ہو گئی. بند ہونے کے بعد پھر میرے پاس آئے جادوئی جنات اپنا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جا اپنا کام کر. کیا کر؟ جادوئی جنات. تو مسئلے سمجھتا نہیں ہے. تیرے کو بندہ بولتا ہے تجھے مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب 200-300 لوگوں کی روزی ہے، وہ بھی تیرے سے گئی. وہ بھی کیا ہو گئی؟ وہ بھی تجھے بد دعائیں دیتے ہوں گے. جو دعا دے رہے تھے وہ کیا لگیں گے؟ بد دعا دیتے ہیں. 5 دن 6 دن 1 2 3 4 مہینے تو اس طرح گزارے. 6 مہینے میں جب بیوی اس سے بھاگی پھر میرے پاس آئے، جادو ہو گیا، بیوی بھاگی.
میں نے کہا بیوی جادو کی وجہ سے نوٹ کی وجہ سے بھاگ گئی. کس کی وجہ سے بھاگ گئی؟ نوٹ نہیں ہے تیرے پاس. کیا نہیں ہے؟ اصل تو نوٹ ہے نا. ہاں قرآن کہتا ہے نا مؤلفۃ القلوب کے لیے پہلے زمانے میں زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب کفار کو زکوٰۃ دی جاتی تھی کہ آپ اس کا دل اسلام کی طرف میلان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام ذلک متاع فی الحیاۃ الدنیا. اللہ کہتا ہے میں نے مزین کیا آپ کے لیے. کیا ہے مزین کریں؟ آپ کی عورتوں کو جو آپ کی بیویاں ہیں وہ مزین کیے، اس کے ساتھ مال دولت یہ بچے یہ سارے آپ کے لیے میں نے مزین کیے. ان ساری چیزوں سے گاڑی سواری یہ سارے مزین سے آپ فائدہ اٹھاؤ. کیا کرو؟ ان سے فائدہ اٹھاؤ، نعمت کی قدر کرو. کیا کرو؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کیا کرو؟ اپنی نعمت کو بیان کرو، قدر کرو. جو نعمت اللہ نے دی اس کی قدر کرو گے تو پھر کام چلے گا نا. چاہے نعمت آپ کی نسبت کی ہو یا نعمت آپ کی ذکر کی ہو یا نعمت آپ کو اللہ نے دولت کی دی. نعمت تو نعمت. آپ اس نعمت کے اوپر اتراؤ نہیں، عاجزی اختیار کرو. باقی دنیا میں ہر چیز کے حاسد موجود ہیں. آپ لوگوں کے اوپر ہم کیوں کہتے ہیں نا اذا خلق بسوئی. کیا ہے؟ ہم دنیا کا کام یا دین کا کام کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اذا خلق بسوئی. یہ لوگ کیا بولیں گے؟ لوگوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے کرو. جو کام کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، ورنہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی، ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے ساتھ گدھا تھا. کیا تھا؟ اور اس کا ایک بیٹا تھا. اس نے بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا تھا، خود گدھے کو چلا رہا تھا. تھوڑا سا آگے گئے، ایک لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو اتنا بے غیرت بیٹا ہے، خود گدھے پہ سوار ہے. بوڑھا باپ جو ہے نا گدھے کو جو ہے نا لے کے جا. باپ نے جب یہ سنا تو اس نے خود گدھے پہ بیٹا بچے کو نیچے کر دیا. 13-14 سال کا لڑکا. تھوڑا سا آگے گیا، دوسرے لوگ کھڑے تھے. کہتے ہیں اس بوڑھے کو دیکھ شرم آنی چاہیے، چھوٹا بچہ گدھا چلا رہا ہے، خود کیا ہے گدھے پہ بیٹھا. اس نے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے کو آجا تو بھی گدھے پہ بیٹھ. تھوڑا سا آگے گیا، دوسرے لوگ ملے. انہوں نے کہا دیکھو یار یہ کمزور گدھا ہے، 2 بندے سوار ہیں. انہیں دونوں کو اتارا، خود گدھا جو ہے نا پکڑ کے دونوں پیدل جا رہے ہیں. تھوڑا سا آگے گئے اور لوگ کھڑے گئے. دیکھو یہ بیوقوف لوگ ہیں یار، گدھا سواری ساتھ میں اور پیدل جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ کہہ رہے سواری ساتھ میں اور پیدل جا رہے ہیں. ان کو غصہ آیا، انہوں نے پل کے اوپر جا رہے تھے، اپنے گدھے کو گرا دیا. کیا کر دیا؟ جان چھوٹ جائے گی لوگوں سے. تو یہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. کس سے؟ اگر وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام کرتے، ان سے کیا؟ اپنا سسٹم، اپنے سفر بھی طے کر جاتے، اپنا سسٹم بھی طے کر جاتے. اذا خلق بسوئی. شادی کرو ایسی کرو، اذا خلق بسوئی. شادی میں اتنے خرچے کرو. میرے پاس ایک آتا تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرو. کیوں بھائی؟ اپنا گھر بیچ رہا ہوں. کیوں بیچ رہا ہوں؟ بیٹی کی شادی. تو بیٹی کی شادی کر رہے تھے، وہی گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ یار کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ارے تو لوگوں کے لیے شادی کروا رہا ہے یا اپنی بیٹی کی اپنے فرض سر انجام دے؟ نہیں داخل بس ہوئی. یہ لوگ کیا کہیں. اس نے بھیج دیا. 25 لاکھ روپے خرچہ کیے. کتنے؟ 25 لاکھ روپے خرچہ کیے ایک شادی اس زمانے میں. میں نے کہا جی کیا ہے؟ جہیز. اس کے لیے اتنا جہیز، اس کے لیے ایک دوسرے سے اوپر. اس نے ایسی شادی کی تو میں نے ایسی شادی کی. اس نے ایسا وہ کیا تو میں نے ایسا وہ کیا. اس نے 1000 روپے کے کپڑے پہنے تو میں نے 2000 روپے کے پہنے. کل ایک شاگرد ملا مجھے بولتا میں نے کیا ہوا کہ تمہیں ایک شادی میں گئے 1 لاکھ روپے کے کپڑے پہنے. میں نے کہا بڑا کمال کیا تو نے. کیوں پہنے؟ 1 لاکھ روپے کا جوڑا. کیوں؟ وجہ کہتے جس کی شادی میں جا رہا تھا نا بڑا تکبر کرتا تھا پیسوں پہ، اس لیے اس کو دکھا رہا تھا. تو میں نے کہا اس کو دکھانے سے تیرے کو کیا ملا؟ تیرے تو پیسے چلے گئے نا. ہاں اس کو دکھانے سے کوئی فائدہ ملا؟ اس کو دکھانے سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تیرے پیسے چلے گئے. کسی غریب کو دے دیتا. کس کو دے دیتا؟
کم سے کم تیرا بھی کام چل جاتا، اس کا بھی کام چل جاتا۔ تو 1,00,000 کے جوڑے پہنے، کتنے کے پہنے؟ بڑا کم آ کیا 1,00,000 کا پہنو یا 1,000 کا پہنو، دونوں کھڑے ہوں گے نا برابر لگیں گے، لگتے ہیں یا نہیں؟ ہاں برابر لگتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا ہے، یہ نہیں لگتا کہ یہ 1,00,000 کا ہے یا 1,000۔ ہاں برانڈیڈ کرنے والے کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے، کفن کا کوئی برانڈ ہوتا ہے؟ ہاں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ ہاں بس وہ بغیر برانڈ کے ہوتے، کس کے آیا بھی بغیر برانڈ کے ہو جائے گا بھی بغیر برانڈ کے۔ برانڈ انسان ہے، برانڈ کیا ہے؟ انسان برانڈ ہے، خود برانڈ بن جاؤ وہ برانڈ ہے، وہ ان چیزوں کی برانڈیڈ نہیں ہے۔ ہمیں برانڈ ہونا چاہیے، کس کو برانڈ ہونا چاہیے؟ آپ 100 روپے کے کپڑے پہنو، آپ برانڈ ہونا، وہ برانڈ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ آپ 1,00,000 کے کپڑے پہنو، آپ برانڈ نہیں، وہ 1,00,000 کے کپڑے بھی کچھ نہیں ہے۔ 1,00,000 کے کپڑے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو خود بننا چاہیے۔ تو ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ معاملات، کہ ہم اپنے معاملات ایسی کوئی جگہ، ایسے کوئی حالات آئے جس سے آپ کا دل ٹوٹا؟ اس نے کہا ایسا دل ہی ہم نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے۔ کیا کہا؟ عجیب سوال، عجیب بات کی کہتے، جواب اس نے ایسے دے، کہتا ہم ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے حالات سے، اوقات سے، لوگوں سے۔ مولائی ہے، ہمارے دل نہیں ٹوٹتے۔ کیا نہیں ٹوٹتے؟ مولائی مطلب مولا والے، مولائی مطلب کیا ہے؟ مولا والے۔ جو مولا والے ہوتے ہیں ان کے دل وہ دنیادار ہونے کا مولائی ہے۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، وہ گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں۔ کیا ہے؟ وہ گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کبھی گرا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سمندر کسی دریا میں گرا ہے؟ وہ جو سمندر گرتا ہے نا تو پھر سب کو لے کے جاتا ہے، کہتا ہے چل، سب کو ختم کرتا ہے، ملین بیٹ کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو کیا بناؤ؟ سمندر بناؤ۔ سارا کچرا جاتا ہے کس میں؟ سمندر میں۔ ایک بپی لگتی ہے، ٹھک کر کے صاف ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو یہی کہ لوگوں کی باتیں وہ یہ پریشان نہیں ہو، بس ٹھیک 5 منٹ اگر آپ کو تکلیف دی، فطری ہے، کیا ہے؟ فطرتاً آپ کو تکلیف ملی، بس چلو پھر اس دل کو صاف کر دیں، ختم۔ کچرا میل اس کے اندر، یہ نہیں ہے کہ دل میں کچرا میل آتا نہیں، آتا ہے لیکن اس کو رکھو نہیں۔ کیا نہیں رکھو؟ اس کو اندر نہیں رکھو، اس کو باہر پھینک دو۔ جاؤ بس مزے کرو، معاف کرنا سیکھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف۔ تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کس کو معاف کرے گا؟ ہاں قیامت کے دن سے یہ تو کہہ سکو گے نا، یا اللہ میں تو تیرا بندہ تھا، تو میرا خالق تھا۔ کیا ہے؟ جب میں اتنا نرم دل ہو کہ ہر کسی کو معاف کرتا، تو خالق ہے۔ جب معاف کر دے بولے گا جا معاف کر دیا، مزے کر، کیا کر؟ جا معاف کر دیا۔ تو جب تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو گے تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے۔ وہ تو بھائی سارے
اپنے ذات، صفات، کمالات ہر چیز میں یکتا ہے. جب ہم اپنی معافی دکھاتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. تو یہ ایک صفت بھی انسان کے اندر آ گئی نا تو انسان کمال والا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا کس کے بر کے تجلی سے تو جل گیا بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزہ بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزہ پھر اسی آگ کی مجھ کو ہے جستجو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہ